بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ درود الہامی کی فضیلت۔ اس درود پاک کو درود الہامی اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ درود اللہ کی طرف سے الہام ہوا۔ یہ نیکوں کی بشارت دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہے۔ پیروں کے پیر شیخ عبدالقادر کا جمع کیا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ اس کی برکت سے ہمیں نفع بخشے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی نعمت سے نوازا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کچھ مسلمان بھائیوں سے فرمایا، درود مجھ سے لو، بے شک یہ درود اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے۔ پھر میں نے یہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس درود کا ثواب پوچھوں، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھنے سے پہلے ہی فرمایا کہ اس درود شریف کی فضیلت اتنی عجیب چیز ہے جس کا احصار نہیں ہو سکتا۔ بے شک یہ درود اپنے پڑھنے والے کو بلند درجے تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کا پڑھنے والا جب کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ ناکام نہیں ہوگا۔ جس نے یہ درود پاک ایک بار بھی پڑھا تو اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے جو محفل میں ہوں گے ان کو بخش دے گا۔ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں رد نہیں کرتا، اور موت کے وقت اس کے پاس 4 فرشتے حاضر ہوں گے۔ ایک فرشتہ اسے شیطان سے دور کرے گا، دوسرا کلمہ شہادت پڑھائے گا، تیسرا اسے جام کوثر پلائے گا، چوتھا اس کے ہاتھ پر سونے کی پلیٹ رکھے گا جو جنت کے پھولوں سے بھرپور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، خوش ہو جا اے اللہ کے بندے، اپنی جگہ جنت میں دیکھ لے۔ پھر وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھے گا، اس کی روح نکلتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گی اور اسے قبر میں تنہائی اور تنگی محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے لیے رحمت کے 40 دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کی قبر میں نور کا قندیل لٹکا دیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ نور کا قندیل اس کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن ایک فرشتہ اس کے دائیں طرف ہوگا اور ایک بائیں طرف والا اسے جنت کی خوشخبری دے گا اور بائیں طرف والا اسے تسلی دے گا۔ اسے جنت میں بہترین اونٹ تحفے میں دیے جائیں گے جس پر وہ سوار ہوگا، اور نہ حسرت دیکھے گا، نہ پشیمان ہوگا، اور نہ ہی اس کے برے عمل کا حساب ہوگا۔ اور جب پل صراط سے گزرے گا تو دوزخ کی آگ اسے کہے گی، جلدی سے گزر جا، بے شک میں تم پر حرام ہو گئی ہوں، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ سب اسے جنت میں عطا کیا جائے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی گمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بڑی آنکھوں والی حوریں عطا فرمائے گا جو خالص خوشبو سے پیدا کی گئی ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان کس کے ہیں؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے میرے اللہ، آسمان تیرے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کس کا ہوں؟ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، میں اس کا ہوں جو آپ پر درود پڑھے اور آپ کا شرف و شان بڑھائے۔ پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ درود اس حدیث سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ درود رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، عجائبات اور حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ درود 1000 غلام آزاد کرنے اور 1000 اونٹ کا صدقہ دینے اور 1000 مہینوں کے روزے رکھنے سے بہتر ہے۔ اس درود میں بڑے راز ہیں۔ یہ درود رزق کو کھینچتا ہے، اخلاق سنوارتا ہے، حاجتیں پوری کرتا ہے، گناہ بخشواتا ہے،
عیب چھپا دائے، ذلتوں سے نکالتا ہے، عزتیں عطا کرتا ہے۔ مسکین دین نے فرمایا، یہ درود اچھے اخلاق اور اچھے خوبیوں والے مرد کے سوا کسی کو نہیں دیا جاتا تھا۔ بے شک جس وقت کوئی مشکل آئے وہ یہ درود پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے شفاعت فرماتے ہیں۔ اس درود کو پڑھنے والا مایوس نہ ہوگا، اس کا حسن ظن باطل ہوگا، نہ اس کی دعا رد ہوگی۔ یہ درود تقوی والوں کے لیے نصیحت ہے اور وسیلہ تلاش کرنے والوں کے لیے وسیلہ ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کسی بھی وقت باوضو باادب بیٹھ کر توجہ کے ساتھ کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ درود